من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى في مقام آخر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں پیارے بچوں تقریباً ایک ہفتہ پہلے گہمائش مئو کے کچھ نوجوانوں کا فون میرے پاس آیا اور اس بات کی خواہش ظاہر کی گئی کہ ہم لوگ ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں. آپ کوئی بھی تاریخ جس دن آپ خالی ہوں ہمیں ٹائم دیں. اتفاق سے آج کی تاریخ میری خالی تھی, میں نے ٹائم دے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے. ایک ہفتے کے اندر یہ سارا پروگرام وہ بھی چند نوجوانوں نے محنت کر کے منعقد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. اس طریقے کا پروگرام کرنا کرانا بہت محنت کا, بڑی قربانی کا کام ہے. اور گہمائش مئو کی تاریخ اس معاملے میں بہت اچھی رہی ہے. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے جب یہاں بڑا پروگرام ہوا تھا, میں آیا تھا, بہت شاندار پروگرام ہوا تھا, بہت اچھی لوگوں کی حاضری بھی تھی. اور شاید یہاں کے چند نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ شاید اکتوبر میں پھر سے اس طریقے کا ایک بڑا پروگرام کرنے کا ارادہ ہے. بہرحال جو بھی ہو, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور جس طریقے سے علماء سے محبت کرتے ہیں, دین سے محبت کرتے ہیں, اس طریقے کے پروگراموں میں آگے آگے رہتے ہیں, اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو دین پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, دیندار بنا دے. آمین. وقت میرے پاس بہت محدود ہے. بنارس تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے یہاں سے, اور رات میں 1 بجے مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے کانپور سے. اور ابھی میں گوگل پہ چیک کر رہا تھا 2 گھنٹے کا راستہ یہاں سے کانپور کا. تو بہت محدود وقت ہے اور موضوع جو مجھے ملا ہے بہت اہم موضوع ہے اور بہت تفصیل چاہتا ہے. قیامت کی نشانی. ہم اور آپ مسلمان ہیں,
اور جن باتوں پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، اس میں سے ایک قیامت کا دن بھی ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان اس طریقے سے اسلام کے 5 پلرز ہیں: توحید کی گواہی دینا، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، اسلام کے 5 پلر ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کے 6 پلرز ہیں: اللہ پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا جب حساب ہوگا۔ دنیا میں آدمی منمانی کر لے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ ایک انسان نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑے گا، مگر قیامت کے دن تو حساب دینا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوتی ہے، جس آیت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 9 دنوں کے بعد اللہ کے نبی انتقال کر جاتے ہیں، وہ کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن، یہ کیسا دن ہوگا؟ یجعل الولدان شیبا، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اتنا خطرناک دن ہوگا۔ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نہ کلیجہ اپنی جگہ پہ رہے گا، نہ آنکھیں اپنی جگہ پہ رہیں گی۔ تشخص فیہ الابصار، قیامت کے دن انسان کی آنکھیں پتھر کی ہو جائیں گی، پتھرا جائیں گی۔ معمولی سا زلزلہ آتا ہے، حالات خراب ہو جاتا ہے۔ نیپال میں زلزلہ آیا، کتنی تباہی ہوئی، جاپان میں زلزلہ آیا، کتنی تباہی ہوئی۔ قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، میرے بندو وہ زلزلہ یاد کرو جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، زمین کے اوپر جو اچھے کام کیے گئے، جو برے کام کیے گئے، زمین گواہی دے گی۔ گمائشوں کا یہ میدان گواہی دے گا۔ اللہ، دنیا کے کروڑوں لوگ بیٹھ کر کے IPL کا میچ دیکھ رہے تھے، دنیا کے کروڑوں لوگ بیٹھ کر کے دنیا کی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اے اللہ، تیرے کچھ بندے بیٹھ کر کے تیرے نبی کی حدیثوں کو سن رہے تھے، تیرے قرآن کی آیتوں کو سن رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین بولے گی، زمین بات کرے گی۔ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ اللہ اس کو حکم دے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کی، جھوٹی گواہی بہت مل جائے، فیصلے کو خرید لیا جائے گا، عدالت کو خرید لیا جائے گا، قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا۔ اس دن اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا چاہیں گے، قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، میرے بندو ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ آج تمہارا ہاتھ گواہی دے گا تم نے ہاتھوں سے کون کون سے پاپ کیے تھے، تمہارا پیر گواہی دے گا تم کہاں کہاں چل کے گئے تھے۔
حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون. تمہارے کان قیامت کے دن گواہی دیں گے تم نے کہاں سے کیا کیا سنا ہے. تمہاری آنکھیں گواہی دے گی تم نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے. تمہارے بدن کی چمڑی گواہی دے گی تم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے, تجھے بولنا کیسے آ گیا. انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہمیں بولنا سکھا دیا ہے. انسان کی چمڑی گواہی وہ قیامت کا دن ہوگا. وہ دن بہت قریب آ چکا ہے. اللہ کے پیارے نبی دنیا میں آئے, قیامت قریب آ گئی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں بالکل پاس پاس ہے, بالکل قریب قریب ہے. میں اور قیامت بہت قریب قریب ہیں. میرے بعد بہت جلدی قیامت آئے گی. نبی اکرم سے ایک مرتبہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں ہم ایمان لے آئیں. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا کی پہاڑی کے ایک طرف اور چاند کا دوسرا ٹکڑا ہیرا کی پہاڑی کے دوسری طرف نظر آیا. سارے مکہ نے یہ منظر دیکھا مگر ان کو ایمان نہیں لانا تھا, وہ ایمان نہیں لائے. قرآن کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ چکی ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, چاند پھٹ گیا. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی میرے پیارے سے. قیامت کب آئے گا اس کا ایگزیکٹ علم تو کسی کو نہیں. قیامت کی ڈیٹ, قیامت کا سن کسی کو نہیں. 5 چیزیں ایسی ہیں جو غیب کی کنجی ہے, جو صرف اللہ کو معلوم. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو. بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, موسم وبھاگ والے بھوشیاڑی کرتے ہیں, وہ ایک اندازہ رہتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی, کتنی. رحم مادر میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ کیا ہے, الٹرا ساؤنڈ کر کے اسکین کر کے آپ یہ تو پتہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. وہ بھی ہمارے ملک میں اپرادھ ہے, جرم ہے. لیکن وہ لڑکا یا لڑکی آگے چل کر کے کیا بنے گا, دنیا میں پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا, پیدا ہوگا تو کتنے سال زندہ رہے گا, نیک بنے گا, برا بنے گا, ایماندار بنے گا, بے ایمان بنے گا, یہ ساری ڈیٹیل اللہ جانتا ہے. رحم مادر میں کیا ہے, ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ہمارے بھوشیہ میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ سب ہمارے بارے میں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا, کل اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے والا ہے, کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, کب مرے گا, چھوٹا کہاں مرے گا اس کی گارنٹی نہیں. کہاں مرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. آپ ہمارے شہروں میں رہتے ہیں, آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہی آپ کی موت ہو. میں بنارس میں رہتا ہوں, میں گارنٹی نہیں دے سکتا میں بنارس میں ہی میری موت ہو. علامہ احسان الہی ظہیر ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے, خطیب تھے. لاہور میں کانفرنس ہو رہی تھی, تقریر کر رہے تھے, بم دھماکہ ہوا, کئی علماء شہید ہو گئے. علامہ احسان الہی ظہیر بہت زخمی ہو گئے, لاہور کے ہاسپٹل میں ڈالا گیا. سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے بہت ممتاز عالم دین ہیں, مدینہ سے انہوں نے پڑھائی کی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے خرچ پر ان کا علاج کرائیں. وہاں سے ریاض لے کے آیا. ریاض کے ہاسپٹل میں علاج کے دوران علامہ احسان الہی ظہیر کا انتقال ہو گیا. پھر وہاں سے ان کی باڈی کو مدینہ لایا گیا. مسجد نبی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور مسجد نبی کے
بالکل قریب میں جو قبرستان ہے جس کو بقی کا قبرستان بولتے ہیں، یہ ہمارے عوام میں اس کو جنت البقی بھی بولتے ہیں، اس قبرستان میں علامہ احسان الہی ضمیر کو دفن کیا گیا۔ انتقال دھماکہ لاہور میں ہوا، انتقال ریاض میں ہوا، دفن مدینے میں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو قیامت کب آئے گی یہ نہیں معلوم، لیکن قریب ہے یہ قرآن بتاتا ہے، یہ حدیث بتاتا ہے۔ قرآن کا 17واں پارہ اٹھاؤ، 17ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے لوگوں، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر تم نیکی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، ذرہ برابر تم گناہ کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا حساب لیں گے۔ حساب کا ٹائم قریب آ چکا، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن میرے بندو تم غفلت پہ پڑے ہوئے ہو، تم منہ پھیر کے بیٹھے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم کتنے نادان ہو۔ دنیا میں بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، امتحان قریب آتا ہے تو جو بچہ سال میں کبھی پڑھائی نہیں کرتا وہ بھی محنت کرتا ہے، اگر اسے پاس ہونا ہے، اسے ڈر ہے اگر میں تیاری نہیں کروں گا، میں محنت نہیں کروں گا، امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، میرا سال برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بھی دنیا میں حساب دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اور آپ بھی دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ امتحان ایسا امتحان ہے اس میں جو پاس ہو گیا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بے وفا ہے یہ دنیا، دغا باز ہے یہ دنیا تم کو دھوکہ دے کے چلی جائے۔ آج کیا ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہماری گفتگو کبھی قیامت کے موضوع پر ہوتی ہی نہیں ہے، نہ مردوں کو قیامت کی فکر ہے، نہ عورتوں کو قیامت کی فکر ہے، نہ بڑوں کو قیامت کی فکر ہے، نہ چھوٹوں کو قیامت کی فکر ہے۔ صحابہ کرام آپس میں قیامت کے موضوع پر باتیں کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا مَا تَتَذَاكَرُونَ، اے میرے صحابہ کس موضوع پر بات چل رہی ہے، کس ٹاپک پر بات چل رہی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی نذکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی ترون عشر آیات، جب تک تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ یہ 10 نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے ٹھیک پہلے آئیں گی۔ الدخان، قیامت کے پہلے آسمان کے اوپر ایک دھواں آئے گا، کافروں اور منافقوں کی جان لے لے گا، ایمان والوں کو دھوئیں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہلکا سا زکام محسوس ہوگا۔ والدجال، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی دجال ہوگا، دجال سامنے آئے گا، پوری زمین پر کا چکر لگائے گا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا،
گھنگرالے بال والا ہوگا، پیشانی پر کاف کا را لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری طاقت دے گا، پاور دے گا. اس کے پاس اپنی ایک جنت ہوگی، اپنی ایک جہنم ہوگی. جو اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں جہنم میں جائے گا، جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقت میں جنت میں جائے گا. دنیا کے سارے شہروں میں داخل ہو جائے گا، مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو قتل کریں گے باب لد کے پاس. اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے. اللہ کے پیارے نبی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے. قیامت کی تیسری بڑی نشانی وہ دابہ، زمین کے اندر سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. وطلوع الشمس من مغربها، اور قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی سورج پچھم سے نکلے گا پورب کے بجائے. اور جس دن سورج پچھم سے نکلے گا، سورج کو پچھم سے نکلتا ہوا دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لے بھی آئے اس کے ایمان کا اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ نہیں ملے گا. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا جس دن سورج پچھم سے نکلے گا. وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم، اور قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے. عیسیٰ ابن مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا ہے، دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے وہ دمشق کی منارۃ البیضاء کے پاس فجر کے ٹائم اتریں گے. نماز کا ٹائم ہوگا، وہ خود آگے نہیں بڑھیں گے، اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا دین لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ شریعت محمدی کو فالو کریں گے. ایک روایت کے مطابق 40 سال دنیا میں رہیں گے، ایک روایت کے مطابق 7 سال دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے. ان کے دور میں امن اور شانتی ہوگی. صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، یہودیوں سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے، یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ کرو. جزیہ کا کانسیپٹ کو ختم کر دیں گے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں میں ثابت ہے. ہمارا ایمان ہے قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج نام کی دو فسادی قومیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی نسل سے ہیں، اور جن کو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑی دیوار بنا کر کے پیک کر دیا ہے، اور روزانہ اس دیوار میں وہ سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کامیاب نہیں ہو رہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وہ اس ڈیم کو توڑ دیں گے اور انسانی آبادی میں نکل کر کے بہت تباہی مچائیں گے، بہت لوگوں کو ماریں گے، قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی بد دعا سے ان کا خاتمہ ہوگا. یاجوج اور ماجوج کا ظہور بھی قیامت کی نشانی ہے. وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور زمین کو 3 جگہوں پر دھسایا جائے گا. ایک تو مشرق میں پورب کے حصے میں، اور ایک مغرب میں پچھم کے حصے میں، اور ایک عرب کی سرزمین پر زمین کو دھسا دیا جائے گا. اور قیامت کی 10ویں بڑی نشانی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی. یمن سعودی عرب سے سٹا ہوا ایک ملک ہے، ایک علاقہ ہے یمن. وہاں سے ایک آگ نکلے گی اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے لے کر کے جائے گی کہاں؟ میدان محشر کی طرف. اور میدان محشر کہاں ہوگا؟ ملک شام میں ہوگا، سیریا میں ہوگا. وہاں وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے لے کے جائے گی. تو یہ قیامت کی 10 بڑی نشانی ہے. اس کے علاوہ قیامت کی بہت ساری چھوٹی نشانیاں ہیں. ان کو چھوٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے دور سے ظاہر ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. یہ جو 10 بڑی نشانی ہیں یہ بالکل قیامت کے پہلے ہوگی. لیکن یہ چھوٹی نشانیاں ان کا ظہور ہو چکا ہے، ان کا دور شروع ہو چکا ہے، یہ آگے آ رہی ہیں.
اب آئیے ذرا قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیوں کو دیکھیں۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی عوف ابن مالک ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا آپ نے فرمایا اردد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، ان کو کاؤنٹ کر لو، ان کو گن لو۔ نمبر 1 موتی، جب میری موت ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، تب سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوتا ہے، اس کے 2 سال کے بعد ربیع الاول سن 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کی سوموار کا دن تھا جب جناب محمد رسول اللہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ اس امت کو اس سے بڑا مصیبت کا کوئی دن نہیں آیا۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ مدینہ میں کوئی روشنی والا دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا اس دن سے زیادہ اندھیرے والا کوئی دن نہیں، اس دن سے زیادہ غم کا، اس دن سے زیادہ تکلیف کا کوئی دن نہیں تھا۔ نبی کی وفات، نبی کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی میرے پیارے ساتھ۔ اور ہائے ہائے یہ امت جو نبی سے محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتی ہے، نبی سے محبت کے نام پہ بڑے بڑے جلوس نکالتی ہے، نبی کی محبت کے نام پر بڑی بڑی کانفرنسیں کرتی ہے، اس امت سے کوئی پوچھے تیرے نبی دنیا سے جانے کے ٹائم کیا وصیت کر کے گئے تھے؟ اللہ کے نبی اپنے انتقال کے ٹائم 2 باتوں کی وصیت کر کے گئے تھے۔ ایک تو آپ نے قبر پرستی سے روکا تھا، بے چینی کا عالم تھا، بے قراری کا عالم تھا، بار بار چادر کو کبھی اوڑھ لیتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے، اس بے قراری کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ اے مسلمان، تیرے نبی تو تجھے قبر پرستی سے روک کر کے گئے، پھر یہ دیوا شریف کی مزار کہاں سے آ گئی؟ یہ کلیر اور بہرائچ کی مزار کہاں سے آ گئی؟ یہ اجمیر اور بغداد کی مزاریں کہاں سے آ گئی؟ یہ درگاہیں کہاں سے آ گئی؟ یہ آستانے کہاں سے آ گئی؟ اس قبر پرستی سے نبی نے آخری ٹائم میں روکا تھا، امت کا ایک بڑا طبقہ آج اس قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ اللہ ہدایت دے ہمارے امت۔ دوسری وصیت آپ نے کیا فرمائی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں انتقال کے ٹائم اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے کان لگا کے غور سے سنا، آپ کی زبان سے الفاظ بہت صاف طریقے سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے اس عالم میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے میرے بھائیوں، اے نبی پر جان سے اپنے والے میرے ساتھیوں، تمہارے نبی اپنے آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے گئے۔ تم ذرا گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو نماز کے متعلق کیا حال ہے ہمارا۔ وہی رمضان کا مہینہ بھی گزرا ہے، مسجدیں کچا کچ بھری ہوئی تھی، تراویح بھی پڑھی جا رہی تھی، رات راتوں میں جاگا بھی جا رہا تھا، بڑی محنت ہو رہی تھی، اور رمضان ختم، نمازی ختم، برساتی میڑک، برسات آئی میڑک باہر نکلا، برسات ختم میڑک ختم، ہمارا تو بہار ہو گیا۔ بڑا اچھا ایک فوٹو میں نے فیس بک پر کہیں دیکھا تھا، کسی مسجد کا فوٹو تھا، اس میں دکھایا گیا کہ رمضان میں مسجد بھری ہوئی تھی اور رمضان ختم ہو گیا، مسجد میں چند نمازی بچے، مسجد پوری خالی ہو گئی، اس پر کیپشن لکھا ہوا تھا کہ مہمان آئے مہمان چلے گئے، گھر والے کل بھی تھے گھر والے آج۔ رمضان میں ہم مسجدوں کے مہمان بن کے جاتے ہیں، رمضان ختم مہمان واپس چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے ایسا ظلم مت کرو، 1 مہینے کے نمازی نہ بنو، 12 مہینے کے نمازی بنو اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ان الصلاۃ کانت کے اوپر فرض ہے. اے کمائش والو، اے کنوج والو، تم جتنے بڑے بھی بزنس مین بن جاؤ، جتنے بڑے بھی کاروباری بن جاؤ، قرآن کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، کیونکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. جس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر ہوگا، وہ نماز کی پابندی کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے گھروں میں جو منحوسیت چھائی ہے، ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے گھروں میں جادو ہو گیا، جنات کا سایہ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان رات میں سوتا ہے، شیطان اس کے سر کے پیچھے گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے. 3 گرے لگا دیتا ہے. جب انسان فجر کے ٹائم اٹھ جاتا ہے، جب فجر کے ٹائم انسان اٹھ جاتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تو شیطان جو 3 گرے لگاتا ہے اس میں سے 1 گرے کھل جاتی ہے. پھر جب انسان وضو کر لیتا ہے، طہارت حاصل کر لیتا ہے، تو دوسری گرے بھی کھل جاتی ہے. اور جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے فجر کی، تو تیسری گرے بھی کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. اور اگر انسان نماز نہ پڑھے، فجر کے ٹائم نہ اٹھے، تو شیطان کی 3 جو گرے لگتی ہے وہ لگی رہتی ہے اور انسان کا پورا دن بہت خراب گزرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم شیطان کی چال اور شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے، اللہ کے واسطے فجر کی پابندی کیجئے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کیجئے. نبی سے محبت اگر ہے، اللہ کے نبی کی موت کے پہلے، آپ کی وفات کے پہلے آپ نے جو میسج دیا ہے، اس میں سے بہت بڑا میسج یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا. نبی اکرم کی یہ بات بھی 16 ہجری میں پوری ہو گئی. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا اور بیت المقدس کی چابی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور وہاں پہ نماز شروع ہوئی. قیامت کی تیسری نشانی ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، ایک بہت بڑا وائرس پھیلے گا، بہت بڑی بیماری پھیلے گی. جس طریقے سے بھیڑ بکری تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، انسان مر جائیں گے. سن 18 ہجری میں ملک کے شام کے گاؤں امواس سے ایک بیماری نکلی جس کو طاعون کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ انفیکشن والی بیماری، پھیلنے والی مہاماری ہے. اس بیماری میں 18,000 کے قریب صحابہ کا انتقال ہو گیا. اس میں بڑے بڑے صحابہ ابو عبیدہ ابن جراح بھی انتقال کر جاتے ہیں، اس میں حضرت معاذ بن جبل بھی انتقال کر جاتے ہیں. تو یہ قیامت کی بڑی نشانی. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا، بہت زیادہ مال آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا. حتی یعطی الرجل 100 دینار، یہاں تک کہ انسان کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ ناراض رہے گا. قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ہر گھر میں فتنہ پھیل جائے گا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ فتنہ نہ پہنچ جائے. اب فتنہ کیا ہوگا نبی نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے. آج فتنوں کا دور ہے. آج موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، انٹرنیٹ بہت بڑا فتنہ ہے، بے حیائی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ سارے فتنے آج مسلمان کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہر گھر میں یہ فتنے داخل. کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا. مسجد میں نماز پڑھائی جا رہی ہے اور موبائل پر گانا بجے گا، میوزک بجے گا. آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل پر گانا بجتا ہے، نماز کے دوران رنگ ٹون بجتی ہے، گانا بجتا ہے مسجد کے اندر. یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے. اتنا فتنے کا دور ہے اس وقت کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیوں کو
रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेनों में, होटलों में, पार्कों में, रेस्टोरेंट्स में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए आप देख सकते हैं। ये मंजर आपको हर शहर में नजर आ सकता है। ये फितना नहीं और क्या है। हमारी गैरत इस कदर मर चुकी है, हमारी शर्म हया का इस कदर जनाजा निकल चुका है कि आज हमारी मुसलमान लड़कियों को कोई बहलाता है, कोई फुसलाता है, कोई साजिश रचता है, और ये बेचारी अल्लाह मियां की इतनी बड़ी गाय है कि ये उनकी साजिश का शिकार हो जाती हैं, उनके दामन में फंस जाती हैं। और यही नहीं, कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो बाकायदा प्यार और मोहब्बत के नाम पर अंधी हो जाती हैं, और उनका नाम होता है नुसरत जहां, वो निशा सिंह बन जाती हैं। उनका नाम इस्लामी होता है, मुसलमान होता है, वो इस्लाम को छोड़ देती हैं, मुर्तद हो जाती हैं, काफिर हो जाती हैं। ईमान इतना हकीर हो जाता है उनकी नजर में, इस्लाम इतना हकीर हो जाता है उनकी नजर में कि वो प्यार और मोहब्बत के नाम पर अपने ईमान का समझौता कर लेती हैं, अपने ईमान को छोड़ देती हैं। नबी ने फरमाया क़यामत के पहले फितने बहुत ज्यादा आएंगे, अरब के हर घर में फितना फैल जाएगा। उसके बाद आपने फरमाया क़यामत के पहले तुम्हारे और रूमियों के बीच में बहुत बड़ी सुलह होगी, और रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, और 12 झंडों के नीचे तुमसे जंग करने के लिए आएंगे, और हर झंडे के नीचे 80,000 की फौज होगी, यानी लाखों की फौज लेकर के दुनिया के कई मुल्क तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। अब इस बात का क्या मतलब है? हो सकता है आने वाले दौर में कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली हो मुसलमानों और रूमियों की, उसकी तरफ इशारा है। बहरहाल ये क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने सदी से बयान किया। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि ऐसे लोग पैदा होंगे सुफहाउल अहलाम, जो बड़े बेवकूफ होंगे, अहदासुल असनान, और नौजवान उम्र के होंगे, यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, यमरुकून मिन दीन कमा यमरुकुस सहमु मिन रमिया, लेकिन वो दीन से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार को आर पार करके निकल जाता है। यानी आपने खवारिज की तरफ इशारा किया, जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बहुत दहशत फैलाएंगे, बहुत खून खराबा करेंगे। अभी फलस्तीन का मसला चल रहा है, हम और आप वो मंजर देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों की लाशों के चित्रे उड़ते हैं, वे बड़ी तकलीफ होती है। मगर गौर करो, इसका जिम्मेदार कौन है मेरे प्यारे से? जब अरब के कई ममालिक मिलकर के इसराइल जैसे मुल्क से 4 बार जंग करके हार चुके हैं, उनके अपने मुल्क के कई हिस्सों पर इसराइल कब्जा कर चुका है, और उनको ये मानना पड़ा है कि इसराइल बहुत मजबूत हो चुका है। एक छोटी सी तंजीम जो चंद फुलझरियां छोड़ दे और 1200-1300 आम नागरिकों के ऊपर हमला करके जश्न मनाए, और फिर उसकी कीमत ये चुकाई जाए कि 60 से 70 हजार मुसलमान अब तक ज़ब्ह किए जा चुके हैं गाजा के अंदर और फलस्तीन। इसलिए अंधे और दूने और बहरे न बनो। दुनिया के चंद ममालिक जो फलस्तीन के बड़े हमदर्द बनते हैं, हकीकत में वो मुसलमानों के खून की होली खेल रहे हैं और मुसलमानों के बच्चों को मरवा रहे हैं, उनको कत्ल करवा रहे हैं। हमें बहुत होशियार रहना चाहिए मेरे प्यारे। इस दौर में एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको नबी ने खवारिज कहा था, जिनका मकसद सिर्फ उम्मत के अंदर खून खराबा मचाना और उम्मत को मारना और उम्मत को कत्ल करवाना है। इस उम्मत के अंदर खवारिज पैदा होंगे। नबी ने क़यामत की निशानी बयान फरमाई। क़यामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, अय्युरफाल इल्म के इल्म को उठा लिया जाएगा। जिहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, इल्म को उठा लिया जाएगा। आज मदरसे क्यों बंद हो रहे हैं? आज उलमा की क्यों कमी हो रही है? आज मस्जिदों में अच्छे इमाम क्यों नहीं मिल रहे? कभी गौर करो मेरे प्यारे साथी। इतनी बड़ी आबादी का माइश की है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने अहले हदीस भाई हैं। कभी अपने गरीबानों में झांक करके देखो और सोचो कि हमारे इस इलाके में कितने उलमा पैदा हुए। आज मदरसे कैसे चल रहे हैं? बस अल्लाह भरोसे चल रहे हैं। रमजान में अपनी आंखों से देखा कि इन्हीं मदरसों को चलाने के लिए बेचारे सुफरा अपने घरों से निकल करके कहां का सफर कर रहे हैं। बीवी बच्चे
بچوں کو چھوڑ کر کے بھکاریوں کی طرح جا کر کے سیٹھوں کے دروازے کے چکر لگا رہے ہیں اور تب جا کر کے یہ مدرسے چل رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم سے مراد علم دین ہے، علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، اور جو اچھے علماء ہوں گے، جو جانکار علماء ہوں گے، وہ علماء بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ 4 کتابیں پڑھے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں تو وہ بتا رہا ہوں جو آج تک آپ کو علماء نہیں بتا رہے، جو اس بات پر فخر کرے گا کہ یوٹیوب پر میرے اتنے فالوور ہیں، فلاں عالم کے اگر اتنے فالوور ہیں تو دکھا دو۔ یوٹیوب اور فیس بک کے فالوور یہ اس کے حق ہونے کی دلیل بن جائے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اپنے علماء سے جڑ کر کے رہو، قرآن و حدیث کے علماء سے جڑ کر کے رہو، جاہلوں کو علماء کا مقام مت دو، انٹرنیٹ کو علماء کا مقام مت دو، یوٹیوب کو علماء کا مقام مت دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور جاہل فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، اس امت کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر 2 قسم کے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کو ابھی میں نے نہیں دیکھا، بعد کے دور میں آئیں گے۔ قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کی ہاتھ میں گائے کی تم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، ظلم و ستم کریں گے، اتیاچار کریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں قیامت کے پہلے آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ نبی نے کسی کپڑے کا نام نہیں لیا، لیکن آج فیشن کے نام پہ ایسے کپڑے مسلمانوں کے گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، اور معاف کیجئے دینداروں کے گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، جو کپڑا پہن کر کے بھی عورت کا شریر نظر آ رہا ہے، عورت کا جسم نظر آ رہا ہے، عورت کپڑا پہن کر کے بھی ننگی بنی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا لباس اسلام کی نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے بدن پہ دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اے اپنے سر پہ اور سینے پہ دوپٹہ رکھنے والی مسلمان لڑکیوں، تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم نے وہ لباس اپنایا ہے، وہ ڈریس اپنایا ہے جو جنت کا لباس ہوگا۔ جنت میں جو جنت کی حوریں ہوں گی وہ اسکرٹ اور ٹاپ نہیں پہنیں گی، وہ جینس اور ٹاپ نہیں پہنے گی، وہ ٹی شرٹ نہیں پہنے گی، جنت کی عورتوں کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک دے، صرف جھانک لے، تو دنیا اس کی روشنی سے بھر جائے گی اور زمین و آسمان اس کی خوشبو سے بھر جائیں گے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت کی حور بھی دوپٹہ اوڑھنے والی اور دوپٹہ پہننے والی ہے، اس لیے عورت کا لباس اور اس کا پردہ میرے پیارے ساتھیو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور آج اگر مسلمان گھر کی جوان لڑکیاں بے پردہ نکل رہی ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ان لڑکیوں سے زیادہ اس کے ذمہ دار ان لڑکیوں کے گارجین ہیں، ان کے باپ ذمہ دار ہیں، ان کی مائیں ذمہ دار ہیں، ان کے گھر والے ذمہ دار ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب مردوں کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں تب اس گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں آ جائیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ انسٹاگرام پر، فیس بک پر بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیوں نے آئی ڈی بنا کر کے اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنا شروع کر دیا ہے۔
ان کا کام صرف یہی ہے اپنے لٹکے جھٹکے دکھانا ہے، اپنے بدن کی نمائش کرنا ہے اور اپنے فالوور کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ یہ کام غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان لڑکیاں بھی کر رہی ہیں۔ ممیلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے ساری حرکتیں کریں گی۔ مائلات، اور وہ خود بھی بے حیا ہوں گی۔ لا يدخل الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ولا یجدن ریحہا، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ زناکاری بہت زیادہ ہوگا، یظہر الزنا، زنا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا حاضر الما، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتی یقوم الرجل، انسان ایک عورت کے ساتھ کھلے عام زنا کرے گا اور اس دور کا سب سے نیک انسان ہوگا جو کہے گا لو باریتہا وراء ھذا الحائط، اے کاش کہ تو دیوار کے پیچھے چلا جاتا، سب کے سامنے یہ کام نہ کرتا، اوپن ہو کر کے یہ کام نہ کرتا۔ آج اوپنلی کام ہو رہا ہے، آج شہر شہر گاؤں گاؤں ایسے ہوٹل کھل رہے ہیں جو ہوٹل مشہور ہیں زناکاری کے لیے، اور مسلمانوں کے علاقوں میں اور مسلمانوں کی بستیوں میں ایسے ہوٹل کھل رہے ہیں، اور نقاب پہن کر کے مسلمان لڑکیاں ان ہوٹلوں میں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ رحم کرے، اور اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، بارات بند نہیں ہو رہی ہے، جہیز بند نہیں ہو رہا ہے۔ اور مجھے بتایا اسی گاؤں کے لوگوں نے، مولانا ذرا اس پر بھی بات کیجئے گا کہ کہیں کہیں دیوار کے پیچھے سے جہیز لیا جاتا ہے، 4-5 لاکھ روپے پہلے ہی لے لیے جاتے ہیں اور بعد میں یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم صرف نکاح کریں گے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے صاحب، تمہارے دل میں کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ دنیا کا کوئی ایکس رے مشین اور کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین دل کے اندر چلنے والے خیالات کو نہیں جانتی ہے، لیکن اللہ وہ ہے وما تخفی الصدور، دل کے اندر کیا چھپا کے رکھے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آؤ ذرا، اگر غیرت بچی ہے، ایمان بچا ہے تو آؤ ذرا عہد کرو، ذرا ہاتھ اٹھاؤ کہ ہاں ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ سنت کے مطابق اگر بغیر بارات کے بغیر جہیز کے نکاح کرو گے اللہ اس نکاح میں برکت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا سی ہمت کرو۔ آج کتنی غریب بچیاں ہیں ماں باپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہیں، باپ کے سینے پر بوجھ بنی ہوئی ہیں، باپ بیچارہ بینک سے قرضہ لے یا اپنے گھر اور زمین کو بیچ دے تب جا کر کے وہ جہیز کا انتظام کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے یہ سارا کام کرنے والا کون ہے؟ اہل حدیث ہے، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، آمین زور سے بولتا ہے، تراویح 8 رکعت پڑھتا ہے، وہ بھی یہ کام کر رہا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اہل حدیث کا مطلب بہت محدود سمجھ لیا ہے۔ اہل حدیث صرف نماز میں نبی کی سنت کو فالو کرنے والے کو نہیں بولتے ہیں، اہل حدیث اس کو بولتے ہیں جو زندگی کے سارے مسائل میں اور زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، نکاح کو آسان کرو، تبھی زناکاری پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے، اور نہ زناکاری کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، حالات دن بدن بہت خراب۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، قیامت کے پہلے 6 چیزیں سامنے آئیں گی۔ امرت السفہاء، بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی۔ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداروں کے اشارہ کافی ہے۔ بے وقوف اور اسٹوپڈ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی، حکومت کا درپیوگ کریں گے، غلط استعمال کریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے۔ وَكَثْرَةُ الشُّرْطِ، اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں کی دھر پکڑ کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وَقَطِيعُ الرَّحِمِ، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا۔ وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، اور خون بہت آسان ہو جائے گا، لوگوں کو ذرا سی بات پہ لوگوں کا مرڈر کر دیا جائے گا، خون کر دیا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج مرڈر ہو جاتا ہے۔ وَبَيْعُ الْحُكْمِ، اور عدالت کے فیصلوں کو خریدا جائے گا۔
وَنَشْوَنْ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور کچھ لوگ قرآن کو میوزک بنا لیں گے اور میوزک کی طرح قرآن کو بغیر قاعدے اور قانون کے گا گا کر کے پڑھیں گے۔ قرآن کو پڑھنے کا کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہوگا، قرآن کو میوزک بنا لیا جائے گا اور اچھی آواز والے کو امام بنا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ علم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ 11:15 بج چکے ہیں، ایک دو حدیثیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ امانت ضائع کر دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا علم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ 11:15 بج چکے ہیں، ایک دو حدیثیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ امانت ضائع کر دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت کو برباد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی امانت کو برباد کر دیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب ذمہ داری نالائق لوگوں کو دے دی جائے، جب مدرسے کا ناظم جاہل انسان بن جائے، اسکول کا پرنسپل بغیر پڑھا لکھا انسان بن جائے، مسجد کا متولی بے نمازی بن جائے، جماعت کا ذمہ دار خائن اور بے ایمان آدمی بن جائے، نااہل اور نالائق انسان کو ذمہ داری اور عہدے دے دیے جائیں، تو یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے ساتھ۔ کبھی بھی ذمہ داری کو لینے کے پہلے سوچ لو اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے میرے اندر چھمتا ہے کہ نہیں، طاقت ہے کہ نہیں، میں اٹھا پاؤں گا کہ نہیں، اس کے بعد یہ ذمہ داری کو قبول کرنا۔ کیونکہ اگر آپ نے ذمہ داری کو قبول کر لیا اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو قیامت کے لیے ذمہ داری آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے جب دھوکے بازی عام ہو جائے، سیاتی سنوات خداعات، دھوکے بازی کے سال آنے والے ہیں، یخون فیہ الامین، ایماندار کو بے ایمان سمجھا جائے گا، بے ایمان کو ایماندار سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور گھٹیا لوگ نالائق لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہ نشانیاں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے پیارے نبی نے بیان کی ہے۔ ان نشانیوں کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں یہ کمزوریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اور پھر ہم قیامت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کی عمر بڑی قیمتی ہے، یہ عمر پھر نہیں ملے گی، یہ طاقت پھر نہیں ملے گی، جوانی کا مس یوز نہ کرنا۔ نبی نے فرمایا تھا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، اس میں ایک جوانی کا نام آپ نے لیا کہ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور قیامت کی تیاری کریں، اور اپنی کمزوریوں پر ہم کنٹرول کریں، اپنی کمزوریوں پر ہم قابو پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان و عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان نشانیوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔